کہتے ہیں کہ محبت نے کبھی کسی دل کو خوشی نہیں دی، اور اگر خوشی دی بھی تو بالآخر نقصان ہی دیا۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہت محبت کرتی تھی میں عامر سے، جان بستی تھی میری اس کے اندر۔ وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت اور ایک مکمل مرد تھا۔ میرا نام غزل تھا، اور یہ نام میری خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کے رکھا گیا تھا۔ کہتے تھے کہ غزال آنکھیں یعنی کہ ہرنی جیسی آنکھیں تھیں میری، اور جس عورت کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں اسے ہی لوگ خوبصورت مانتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ میں ہر روز اکیڈمی جانے سے پہلے ایک خاص تیاری کرتی تھی۔ بالوں میں ہلکا سا تیل لگا کے انہیں سنوارتی تھی، دوپٹہ ذرا سا آگے کر لیتی تھی تاکہ میرا ماتھا تھوڑا سا چھپ جائے، لیکن نظریں ہمیشہ دکان کی طرف رہتی تھی، جس دکان پہ عامر بیٹھا ہوتا تھا۔ اور جب میں اس کے سامنے سے گزرتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا پیچھے رہ گئی ہے اور صرف وہ ایک چہرہ سامنے ہے۔ وہ دکان نہایت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ کمپیوٹر کے ساتھ موبائل کا سامان بھی رکھا گیا تھا، رنگ برنگے کور لگے ہوتے تھے، اور چھوٹی سی ٹی وی اسکرین پر ہمیشہ گانے چلتے رہتے تھے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ میں نے عامر کو دیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ بنایا۔ کبھی میں نے اکیڈمی سے جلدی نکل کے دکان کے سامنے سے گزرنا شروع کر دیا، کبھی میں دکان کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، لیکن نگاہیں پھر بھی اس پہ رہتی تھیں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دکان سے نکل کے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ اسے مجھے دیتے ہوئے کہا، اگر برا نہ مناؤ تو یہ میرا نمبر ہے۔ میں نے سر ہلا کے پرچی لے لی اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی، لیکن دل دھڑک رہا تھا۔ اس دن میں گھر آ کے مسلسل سوچتی رہی کہ اب کیا کروں۔ میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، اور اب عامر کے نمبر نے میری نیندیں حرام کر دی تھی۔ میں نے آخر کار اس نمبر پہ میسج کیا اور اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور دل میں تمہارے لیے خاص مقام بن چکا ہے۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم بہت خاص ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو جاؤ۔ میں نے اس کو کہا، اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر یہ سب چھپ کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ رشتہ لے کے آؤ تاکہ سب کچھ عزت سے ہو۔ اسے فوراً کہا، ہاں میں ضرور آؤں گا اور تمہارے گھر والوں سے بات کروں گا۔ میں نے اس کو شرط رکھی کہ رشتہ ایسے بھیجنا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور سب کچھ روایتی انداز میں ہو۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ ایسے طریقے سے کروں گا کہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ تم خود حیران رہ جاؤ گی کہ میں نے کتنے سلیقے سے سب کچھ سنبھالا ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی محبت اور یقین تھا کہ میں مطمئن ہو گئی، اور یوں ہماری محبت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے والدین ہمارے گھر آئے، عام سے لباس میں، عام سی باتیں کرتے ہوئے، لیکن بہت سلیقے اور تمیز سے بات کی۔ میری والدہ اور والد کو ان کا انداز پسند آیا۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو بابا نے کہا کہ پہلے لڑکے کی تصویر دکھا دیں۔ انہوں نے عامر کی تصویر دکھائی۔ میری نظر تصویر پہ پڑی تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے میں ہر روز دیکھتی تھی، اور اب وہ میرے سامنے تھا۔ بابا نے کہا کہ بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے نظر جھکا کے سر ہلا دیا، اور یوں ہم دونوں کی منگنی طے پا گئی۔ جب منگنی ہوئی تو میری بہن کو سب سے پہلے خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے عامر کی بہن کو مجھے نمبر دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس کو بھی لگا کہ یہ سب منگنی کے بعد کی باتیں ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن بہرحال وہ چپ رہی اور ہمارے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں شادی کے لیے 1 سال کا وقت چاہیے، کیونکہ ہم نیا گھر بنا رہے ہیں۔ میرے والد نے خوشی خوشی کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی ہوگی اگر ہماری بیٹی نئے اور اپنے گھر میں جائے گی۔ یہ بات سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میرے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ اس دوران میری اور عامر کی بات چیت جاری رہی۔ ہم نے کبھی کال پر اور کبھی میسج پر ایک دوسرے کے جذبات کا اظہار کیا۔ مجھے ہمیشہ کہتا کہ تم جیسی لڑکی قسمت سے ملتی ہے، تم میرے لیے اللہ کی خاص نعمت ہو۔ میں اس کے ہر لفظ پہ یقین کرتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آتی تھی۔ میں ہر دن اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہتی اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی تھی کہ سب کچھ ایسے ہی اچھا چلتا رہے۔ میری ماں کو میری خوشی میں خوشی مل رہی تھی۔ وہ میرے لیے جہیز اکٹھا کر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے برتن، چادر، تکیے، کپڑے، سب کچھ وہ خود سے تیار کر رہی تھی،
اور میں اکثر ان کے ساتھ بازار جاتی اور ہر چیز بڑے شوق سے پسند کرتی۔ جب ہم واپسی پہ آتے تو امی کہتی کہ بیٹی یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہارے نئے گھر کے لیے ہے، اور میں ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وقت یہیں رک جائے اور سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی خوشگوار رہے۔ میں نے عامر سے کہا کہ تمہاری بہن نے میرے ہاتھ میں نمبر دے کے بہت بہادری کا کام کیا۔ وہ کہنے لگا ہاں وہ میری سب سے عزیز بہن ہے اور اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ہم سب تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں اکیڈمی سے واپسی پر دکان کے سامنے رک جاتی تھی اور بہانہ کر کے اس سے کوئی موبائل کور یا ہینڈ فری لے لیتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تم سے پیسے لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تم تو میرے دل کی مالک ہو۔ ایک دن عامر نے مجھے ایک چھوٹا سا گفٹ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگا کھول کے دیکھ لو۔ جب میں نے کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا دل تھا جو چمکدار دھات سے بنا ہوا تھا اور اس پر ہمارے دونوں کے نام کندہ تھے۔ مجھے یہ تحفہ اتنا خوبصورت لگا کہ میں کچھ دیر کے لیے بول ہی نہ سکی، بس خاموشی سے اسے پکڑ کے آنکھوں سے لگا لیا۔ ہماری محبت اب منگنی کے بعد ایک اور درجے پہ پہنچ چکی تھی۔ ہم نے مل کے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ شادی کے بعد کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے اور زندگی کو کیسے گزاریں گے۔ کبھی وہ کہتا کہ ہم پہاڑوں پہ گھومنے جائیں گے، کبھی وہ کہتا کہ تمہیں سمندر دکھاؤں گا، اور میں ان باتوں میں گم ہو جاتی جیسے ایک نئی دنیا میرے سامنے کھل رہی ہو۔ میرے بابا اگرچہ مولوی تھے لیکن ان کے دل میں بیٹی کی خوشی سب سے مقدم تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر لڑکا نیک ہو اور عزت کرے تو دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، اور میں دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ انہوں نے میری پسند کو سمجھا اور بغیر کسی سوال کے میری خوشی کو اپنایا۔ اب عامر کے ساتھ میرا ہر دن ایک نئے خواب کی مانند گزر رہا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ ہر خواب کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے، اور ہر حقیقت کا ایک چہرہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا وہ دکھائی دیتا ہے۔ ہماری باتوں کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے وہ پوچھتا تھا کہ غزل تم نے کھانا کھایا، آج دن کیسا گزرا؟ میں جواب دیتی تھی ہاں کھا لیا، سب ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم جیسی لڑکی اللہ ہر کسی کو دے۔ لیکن اب باتیں ایسی جگہ پہ آ گئیں کہ میں خود کو سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے رات کے وقت زیادہ بات کرتا تھا کیونکہ اس وقت سب سو چکے ہوتے تھے۔ میری بہن میرے کمرے میں میرے ساتھ سوتی تھی لیکن وہ بہت جلدی سو جاتی تھی کیونکہ صبح اسے اسکول جانا ہوتا تھا۔ جب وہ سو جاتی تو میں چپکے سے موبائل نکالتی اور عامر کو میسج کرتی۔ وہ فوراً آن لائن ہو جاتا اور پوچھتا کہ اب کیا پہنا ہے۔ میں پہلے چونکتی تھی لیکن پھر ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ تمہیں ہر بات بتانی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی، میں تم سے ہر وہ بات پوچھ سکتا ہوں جو ایک شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے۔ ایک رات میں نے کہا عامر مجھے بتاؤ کب وہ وقت آئے گا جب ہم ایک ساتھ ہوں گے، جب تم میرے سامنے بیٹھے ہوگے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی، جب تم میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو گے اور میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ وقت تو ابھی بھی آ سکتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ابھی وہ سب محسوس کروا سکتا ہوں جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگا ہم تصور میں رہ کے بات کریں، تم سوچو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے اور یہ ہماری پہلی رات ہے، تم میرے سامنے بیٹھی ہو اور میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم مجھے کیا کہو گی؟ پہلے تو میں تھوڑا شرمائی اور کہا نہیں یہ سب باتیں مناسب نہیں۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا غزل تم میری ہونے والی بیوی ہو اور ایک دن یہ سب حقیقت میں ہونا ہے، تو اب اگر ہم بات کریں تو کیا حرج ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا اور نہ ہی تمہیں خود سے دور رکھنا چاہتا ہوں، تم بس میری باتوں کا جواب دو جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں میں ایک عجیب سا احساس ملتا، دل دھڑکنے لگتا تھا جیسے کوئی راز کھل رہا ہو، جیسے میں کسی اور دنیا میں جا چکی ہوں۔ پھر ہم دونوں نے باتیں شروع کی۔ وہ کہتا کہ میں کمرے میں آ چکا ہوں، تم بیڈ پہ بیٹھی ہو اور مجھے دیکھ کر شرما رہی ہو،
میں کہتا ہوں کہ غزل تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں چمک ہے، تمہارے ہونٹ کانپ رہے ہیں اور تمہارے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپ رہے ہیں۔ میں تمہارے قریب آ رہا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ میں تھوڑی دیر سوچتی اور پھر جواب دیتی کہ میں نظریں جھکا لوں گی۔ پھر وہ کہتا کہ میں تمہارا ہاتھ تھامتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کی رات صرف ہماری ہے، صرف ہم دونوں کی، اور تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن الفاظ نہیں ملتے۔ ان باتوں میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ مجھے مزہ آنے لگا۔ دل کرتا کہ یہ باتیں کبھی ختم نہ ہو، کبھی یہ رات نہ گزرے اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہیں۔ وہ ہر بات کو اتنے دھیان سے سنتا کہ لگتا جیسے میری سانسیں بھی اس کے لیے اہم ہیں۔ اس نے ایک دن کہا کہ غزل تم جانتی ہو کہ تم پہ میرا حق ہے، تم میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو، تو اب اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تمہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں یا کچھ کہوں تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں کیونکہ تم میرے ہونے والے شوہر ہو۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ تمہارے جسم پہ کون سا کپڑا کیسا لگتا ہے، کون سا رنگ تمہیں خود پہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ سب کچھ جاننا چاہتا ہے۔ ایک دن ہم دونوں باتیں کرتے کرتے اتنے آگے نکل گئے کہ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنی شرم، اپنی جھجک سب اس کے قدموں میں رکھ دی، اور وہ کہتا رہا کہ غزل تم میری ہو، تم پہ میرا حق ہے، اور تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ اسے میری ہر بات سن کے خوشی ہوتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ تم جیسی لڑکی دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو اتنا بھروسہ کرے، جو اتنی محبت کرے، جو اتنی سچائی سے اپنا سب کچھ کسی کو سونپ دے۔ لیکن پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں نے اسے کہا عامر اب ہم ایسی باتیں دوبارہ نہیں کریں گے، اب جب ہماری شادی ہوگی تبھی ایسی باتیں ہوں گی۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری مرضی، اگر تم نہیں چاہتی تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن 3-4 دن گزرے تو دل پھر سے بے چین ہونے لگا، جیسے کوئی نشہ چھوٹ رہا ہو، جیسے کوئی عادت چھن گئی ہو، جیسے کسی سے دوری ہو گئی ہو۔ میں نے دوبارہ بات چھیڑ دی اور وہ بھی خوش ہو گیا۔ پھر ہم نے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کیا، وہی سوال، وہی جواب، وہی راتیں، وہی خواب اور وہی جذبات۔ کبھی وہ کہتا کہ میں نے کمرے میں خوشبو لگائی ہے، تمہارے لیے خاص کمرہ سجایا ہے اور تم دروازے سے اندر داخل ہو رہی ہو، میں تمہیں دیکھ کے رک جاتا ہوں اور تم آہستہ آہستہ چلتی میرے قریب آتی ہو۔ میں کہتی کہ میں شرما رہی ہوں، تم میری چادر سنوار رہے ہو، میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہو اور میں نظریں نیچے کیے بیٹھی ہوں۔ پھر وہ کہتا کہ اب تم میری ہو، اب تمہیں کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سب باتیں مجھے اپنے اندر اتنی گہرائی تک لے جاتی تھی کہ میں اکثر نیند میں بھی یہی سوچتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے ہر رات میری سہاگ رات بن چکی ہے، جیسے میں روزانہ دل سے دلہن بن رہی ہوں اور عامر میرا شوہر ہے، جیسے میں روز اپنی ہی شادی میں دوبارہ جا رہی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک ایسا خاموش رشتہ بنا لیا تھا جو صرف لکھے ہوئے لفظوں میں چلتا تھا، لیکن ان لفظوں میں ایک دنیا بسی ہوئی تھی جس میں صرف میں تھی اور عامر تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی سمجھنے والا اور نہ کوئی ٹوکنے والا۔ بس ہم دونوں تھے اور وہ باتیں جو ہمیں روز رات کی تاریکی میں کسی اور جہاں کی طرف لے جاتی تھی، جہاں کوئی حد نہیں تھی، کوئی روک نہیں تھی اور کوئی حساب نہیں تھا۔ ہم نے اپنی اس گفتگو کا ایک کوڈ ورڈ نام بھی رکھا ہوا تھا، جسے ہم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی تھیں تو عامر کہتا تھا کہ آج رات چاند پہ چلیں، اور میں کہتی تھی ہاں۔ اس کا مطلب تھا کہ اس طرح کی باتیں شروع کی جائیں۔ کبھی کبھی میں شرما جاتی اور کہتی کہ یہ برا تو نہیں کر رہے ہم لوگ، تو وہ کہتا کیوں، ہم تو ہونے والے میاں بیوی ہیں، اور آج کل تو لوگ کسی رشتے میں بھی نہیں ہوتے، صرف دوستی میں بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنا تو عام سی بات ہے، بلکہ اچھی بات ہے نا، ہمیں پہلے سے ایک دوسرے کی پسند کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند ہے، اور پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ یوں سمجھو کہ اس طرح ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ اب ہماری باتیں صرف لفظوں تک محدود نہیں رہی تھی، اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے۔ اب ہمارے درمیان ویڈیو کال کا رابطہ بھی قائم ہو چکا تھا، اور جب میں اسے دیکھتی تھی تو دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی تھی،
اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی نظریں، سب کچھ دل میں اترنے لگتا۔ وہ جب میری طرف دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، جیسے وہ آنکھیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے بنی ہوں۔ شروع میں جب ویڈیو کال پہ بات ہوتی تو میں بہت شرماتی، کیمرہ نیچے کر کے بات کرتی یا دوپٹہ آگے کر لیتی، لیکن اس نے آہستہ آہستہ مجھے اتنا اعتماد دیا کہ میں کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے بھی لگی تھی۔ وہ کہتا تھا، غزل، تم جب کیمرے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہو تو میری دنیا رک جاتی ہے، میری سانسیں تھم جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کو روک دو اور بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس نے مجھے کئی بار کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاؤ تو میں تمہیں دیکھتے دیکھتے خود کو بھول جاؤں گا۔ وہ ہر لمحہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا اور میں بھی اس کی باتوں میں بہتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ محبت شاید میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ جو کچھ کہتا وہ میری آنکھوں میں ستارے بھر دیتا اور مجھے اپنے آپ پہ فخر ہونے لگتا۔ لیکن ان باتوں کے ساتھ ساتھ دل میں ایک بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی، کیونکہ اب ہماری باتیں اتنی آگے نکل چکی تھیں کہ میں ایک دن بھی بغیر بات کیے گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب کال نہیں کرتا تھا یا دیر سے میسج کرتا تھا تو دل میں ایک عجب سی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، جیسے کچھ چھن گیا ہو، جیسے کوئی ضروری سانس رک گئی ہو۔ ابھی ہماری منگنی کو 1.5 مہینہ ہی ہوا تھا اور شادی میں 1 سال کا وقت باقی تھا۔ کوئی تاریخ بھی طے نہیں ہوئی تھی، کوئی تیاری بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور ہم دونوں ایک ایک دن کو جیسے گن گن کے گزار رہے تھے۔ ہر رات کو یہ سوچ کے سونا کہ آج بھی وہ دن نہ آیا جس کا انتظار تھا۔ اسی دوران ایک دن میری بہن نے بتایا کہ وہ 15 دن کے لیے ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے اور اس کی وہاں کی کزنوں کے ساتھ بہت دوستی تھی جو اس کی ہی عمر کی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نہیں جا رہی، مجھے وہاں بوریت ہوتی ہے۔ ماموں کی بیٹیاں میرے مزاج کی نہیں تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا مجھے مشکل لگتا تھا۔ وہ زیادہ تر فیشن اور شاپنگ کی باتیں کرتی تھی اور میں ایسی نہیں تھی۔ مجھے زیادہ تر اکیلے بیٹھ کے پڑھنا یا پھر فون پہ باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ ماں نے کہا کہ غزل چلو تم بھی چلی جاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، مجھے گھر میں ہی رہنے دو۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں بوریت نہ ہو تو گھر میں رہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کے بغیر تمہیں تنہائی لگے گی۔ لیکن میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک رہوں گی۔ جب یہ بات عامر کو بتائی تو پتہ نہیں کیوں وہ اتنا خوش ہو گیا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً میسج کیا اور کہا کہ غزل، تم نے مجھے آج بہت بڑی خوشی دی تھی۔ میں ہنستے ہوئے بولی، کیوں؟ کیا بات ہے، اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگا، جب تمہاری بہن 15 دن کے لیے چلی جائے گی نا تو تم مجھے بتا دینا کہ وہ چلی گئی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ تم عجیب ہو، بات گھما کے کرتے ہو، سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا کہ وقت آنے دو، میں تمہیں بتاؤں گا اور پھر میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو صرف تم نے سنا ہے۔ ابھی تم نے جو کچھ لفظوں میں محسوس کیا ہے اب وہ تمہیں نظروں سے دیکھنے کو ملے گا۔ وہ رومانٹک گانے بھیجتا تھا، رات کو وہ ایسے اشعار لکھ کے بھیجتا جو سیدھے دل میں اترتے۔ وہ کبھی کبھی اپنی ویڈیو بھیج دیتا جس میں وہ میرے لیے کوئی گانا گاتا یا میرے نام کا کوئی شعر پڑھتا، اور میں ان سب چیزوں کو بار بار دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف میرا ہے اور میں صرف اس کے لیے بنی ہوں۔ وہ ہر لمحہ مجھے احساس دلاتا کہ وہ میرے بغیر جی نہیں سکتا، وہ میرے بغیر مکمل نہیں، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں بھی اب اس کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر عامر میری زندگی سے نکل گیا تو شاید میری سانس بھی رک جائے گی۔ اس نے میری سوچوں پر، میرا دل پر، میرے دن رات پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہ میرے اندر بس گیا تھا اور میں خود کو ایک ایسی کیفیت میں محسوس کرتی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اب مجھے بھی انتظار ہونے لگا کہ کب وہ لمحہ آئے جب میں کمرے میں اکیلی ہوں گی، جب بہن ماموں کے گھر جا چکی ہوگی اور ہم دونوں پھر سے اس کیفیت کو زندہ کر سکیں گے جو باتوں باتوں میں ہمارے درمیان پیدا ہو چکی تھی۔
عامر نے مجھے جتنی محبت دی تھی اتنی شاید کسی نے کبھی کسی کو نہ دی ہو۔ اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کی ہر بات مجھے اپنے قریب کر رہی تھی، اور میں دل سے یہ مان چکی تھی کہ میری قسمت عامر کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر دنیا کی ہر چیز بھی چھن جائے لیکن عامر میرے ساتھ ہو تو میں سب کچھ جیت سکتی ہوں۔ ایک لڑکی کے لیے یہ احساس بہت خاص ہوتا ہے کہ کوئی اس کا دیوانہ ہو جائے، کوئی اس کے نام پہ جیے، کوئی اس کی ایک نظر کے لیے تڑپے۔ جب یہ سب مجھے عامر کی صورت میں ملنے لگا تو مجھے لگا کہ شاید میں بھی کچھ ہوں، شاید میں بھی خاص ہوں، اور شاید میں بھی محبت کے قابل ہوں۔ اب میری راتوں کا چین اور دنوں کا سکون اسی ایک بات سے جڑا تھا کہ کب میری بہن جائے گی اور کب میں عامر کے ساتھ وہ لمحے گزار سکوں گی جن کے بارے میں وہ روز مجھ سے بات کرتا تھا، جنہیں وہ لفظوں سے تصویریں بنا کے دکھاتا تھا، اور جن کا خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا۔ میری بہن جس دن ماموں کے گھر روانہ ہوئی تو صبح ہی میں نے عامر کو میسج کر دیا کہ وہ جا رہی ہے اور اب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوں۔ عامر نے جواب دیا کہ رات کو بتاؤں گا کہ میرے ارادے کیا ہیں۔ میں نے بھی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاص لمحے کا بے چینی سے منتظر ہے۔ میری بہن کو چھوڑنے کے لیے ابو خود گئے اور گھر میں صرف میں اور امی رہ گئے تھے۔ امی کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں دوائی لے کے جلدی سونے لگی ہوں، تم کھانا وقت پہ کھا لینا اور دروازہ بند کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں کر لوں گی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، میں نے کھانا کھایا اور برتن دھو کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی واقعی سو چکی تھی اور پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کی کنڈی اندر سے لگا لی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے لائٹ تھوڑی مدھم کر دی اور موبائل چارجنگ پہ لگا کے بیٹھ گئی۔ عامر نے میسج کیا کہ تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بہت خوبصورت لگنا ہے کیونکہ آج ہماری خاص رات۔ میں حیران تھی کہ کیا پھر وہی باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اب بات کچھ اور تھی۔ میں نے عامر کو کال کی تو اس نے ویڈیو کال پک کی۔ اس نے کہا غزل تم میرے لیے کیا ہو یہ تمہیں آج بتانا ہے، تم صرف سنو اور محسوس کرو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ اور میں بھی اس کی باتوں میں آتی گئی۔ اس نے کہا کہ آج تم مجھ پہ یقین کر کے مجھے وہ سب کچھ دے دو جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا ہوں، تو پھر ہم ایک دوسرے سے کچھ کیوں چھپائیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی محبت اور شدت تھی جس نے میرے دل کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک جذباتی لمحے نے سب کچھ بدل دیا، اور میں نے اس پہ ایسا بھروسہ کیا جو شاید کسی لڑکی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا ہے، ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ اس نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا، میری عزت کرے گا، میرے ساتھ زندگی بھر نباہ کرے گا۔ اس رات ہماری باتیں وہ نہیں تھیں جو پہلے ہوتی تھی۔ اب ایک دوسرے کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہر بات صاف تھی، ہر جذبہ کھلا ہوا تھا اور ہر احساس اپنے عروج پر تھا۔ میں نے اس کے کہنے پہ ہر بات مانی، ہر لفظ سنا، ہر کیفیت محسوس کی، اور یہ سمجھ کے سب کچھ قبول کیا کہ وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ ہم واقعی ایک رشتے میں بن چکے ہیں۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک سکون تھا، ایک خاص سا اطمینان کہ اب ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ عامر کی باتیں مجھے اور بھی اپنا محسوس کروانے لگی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ غزل تم میرے دل کی ملکہ ہو، تمہارے سوا میں کچھ نہیں سوچ سکتا، تمہارے سوا میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور میں اس کے ہر لفظ پہ یقین کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری محبت سچی ہے، میرا یقین مضبوط ہے اور میری منزل میرے سامنے ہے۔ میرے ابو 2 دن ماموں کے ہاں گزار کے گھر واپس آ گئے۔ جب وہ گھر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کسی گہری پریشانی نے انہیں گھیر رکھا ہو۔ میں نے ان سے سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں وہی خاندانی بندوق تھی جو دیوار پہ لٹکتی رہتی تھی۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی بات کے بندوق لوڈ کی اور میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
انہوں نے چیخ کے کہا، تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تو نے سب کچھ برباد کر دیا، تو نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا اور آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں سن ہو گئی، جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا بھر دیا ہو۔ میری ماں کچن سے بھاگ کے آئیں اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ ابو نے غصے سے کہا کہ ذرا اس کا فون دیکھو، ذرا یہ دیکھو کہ تمہاری بیٹی نے کیا تماشا بنایا ہے۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا فون پکڑا اور ویڈیو کھولی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی تو میرا جسم لرزنے لگا، میری سانس رکنے لگی، میرے ہاتھوں سے طاقت نکلنے لگی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی منظر تھا، وہی رات تھی، وہی گفتگو تھی جو میں نے عامر کے ساتھ گزاری تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا، وہ لمحہ جب میں نے عامر پہ بھروسہ کیا تھا، وہ وعدے، وہ یقین، وہ محبت، سب کچھ ایک دھوکہ نکلا۔ میری دنیا لٹ گئی، میری عزت خاک میں مل گئی، میرا اعتبار ٹوٹ گیا۔ میں زمین پہ بیٹھ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور میرے دل سے ایک ایک کر کے امید کے چراغ بجھنے لگے تھے۔ میں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ عامر ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے ابو کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی، صرف غصہ تھا اور صرف درد تھا۔ انہوں نے بندوق کی نالی میرے سر پہ نہیں بلکہ اپنے سر پہ رکھ دی۔ ماں نے فوراً چیخنا شروع کر دیا، نہیں ایسا نہ کرو، خدا کے واسطے یہ مت کرو، آپ ہمارے سب کچھ ہو، ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ لیکن اس کے بعد جو آواز آئی وہ ایسی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کسی نے پوری دنیا کو چیر کے رکھ دیا۔ میں کچھ سن نہیں پا رہی تھی، کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں زمین پہ گر گئی۔ میرا جسم بے جان ہو گیا، میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا اور میں ہوش حواس کھو بیٹھی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا، میں کہاں گئی، کون مجھے اٹھا کے لے گیا، کس نے مجھے سنبھالا اور کس نے میرے آنسو پونچھے، کیونکہ میں صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ جسے میں نے سب کچھ سمجھا، جسے میں نے سچا جانا، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کہاں ہوں۔ میری نظر سامنے والی دیوار پہ پڑی جس پہ میرے بابا کی تصویر لٹکی تھی، جیسے وہ اب بھی مجھے گھور رہے ہوں۔ مجھے کچھ دیر پہلے کی چیخوں کی گونج یاد آنے لگی۔ وہ چیخ میری ماں کی تھی اور وہ دھماکہ جس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ وہ بندوق کی گولی کی آواز تھی جو میرے باپ کی پیشانی چیر چکی تھی۔ میرے برابر میں میری بہن بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار میری پیشانی پہ پانی کے قطرے ڈال رہی تھی اور میرے نام کی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ دوسری چارپائی پہ میری ماں بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر ہوش کے کوئی آثار نہیں تھے، ان کی گود میں کوئی آنچل بھی نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے کنارے پر خشک آنسو کی لکیریں جم چکی تھیں۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری بہن رونے لگی اور مجھے گلے لگا لیا۔ باہر کچھ رشتہ دار موجود تھے لیکن سب ماما کی طرف والے تھے، بابا کی طرف سے کوئی نہیں تھا، جیسے ان سب نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہو، جیسے میں اب ان کی بیٹی یا بہن نہیں رہی، جیسے میں نے ہی ان کے بھائی کو مار دیا ہو۔ ہر کوئی نظریں چرا رہا تھا، میرے سامنے سے گزرتے تو نظریں نیچی کر لیتے، کوئی میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب یہ سنا کہ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تو جیسے میری سانس رک گئی، میرے گلے میں جیسے کوئی ہڈی اٹک گئی ہو، میرا دم گھٹنے لگا، میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی، ماں کی چھاتی سے لپٹ گئی، ان کی بے ہوشی کو جھنجھوڑنے لگی کہ اٹھو، دیکھو کیا ہو گیا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ، کیا ہو گیا ہے اس کے باپ کے ساتھ۔ لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی میری کمر سہلا رہا تھا، کوئی پانی دے رہا تھا، کوئی دعا پڑھ رہا تھا، لیکن میرے اندر کی چیخ کسی بھی دعا، کسی بھی پانی، کسی بھی تھپکی سے بند نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندر جیسے لاوا پک چکا تھا اور وہ لاوا باہر پھٹ رہا تھا۔ میں ایک طرف اپنی محبت کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکی تھی، دوسری طرف باپ جیسی عظیم ہستی کو کھو چکی تھی، اور تیسری طرف ساری دنیا مجھے تانوں کے تیر مار رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا اگر شوہر ہوتا تو بات اور تھی، کوئی کہتا تھا کہ منگنی کو کیا اہمیت دی جا سکتی ہے، کوئی کہتا تھا کہ تو ہی بدنامی کا راستہ چنا، تو ہی تو وہ لڑکی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔
میری کچھ خالائیں ضرور میری حمایت کر رہی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تو بچی ہے، اس کو کیا پتہ اس کے ساتھ کیا چالاکی کی گئی، اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ تو انجان تھی، محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ آدمی جس نے اسے باتوں میں لگا لیا، وہ تو بازاری تھا، وہ تو راستوں پہ بیٹھنے والا تھا، جو آنے جانے والی لڑکیوں کو پھانسنے کے ہنر جانتا تھا۔ اس نے اس کی معصومیت کو ایک دھوکا سمجھا اور ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جلدی سے ویڈیو ڈیلیٹ کروانی چاہیے، کیونکہ اگر مزید لوگوں تک پہنچ گئی تو بات اور بڑھ جائے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کون کرے گا؟ ویڈیو وہی ڈیلیٹ کر سکتا تھا جس نے ریکارڈ کی تھی، لیکن وہ اب دستیاب نہیں تھا، وہ اپنی دکان پہ نہیں تھا۔ میں تو پاگلوں کی طرح باہر نکلی، گلیوں میں دوڑی، بازاروں میں گئی، جہاں وہ موبائل کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ میں نے اس کا نمبر ملایا تو وہ بند جا رہا تھا، پھر دوسرے نمبر سے کال کی تو اس نے اٹھایا ہی نہیں، جیسے وہ سب کچھ کر کے اب روح پوش ہو چکا ہو۔ مجھے لگا میں کسی جال میں پھنسی تھی اور یہ جال بہت پہلے بچھایا گیا تھا۔ وہ محبت جو اس نے کی تھی وہ سب جھوٹ تھا، وہ منگنی جو اس نے کروائی تھی وہ بھی ڈھونگ تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ جب بابا نے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں رخصتی کریں گے تو وہ لوگ راضی نہیں ہوئے تھے، وہ صرف منگنی پر بس ضد تھے۔ اب تو یہ بھی سمجھ میں آنے لگا کہ ان کے خاندان والے بھی اسی سازش کا حصہ تھے اور سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کے گھر کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی صفائی نہیں دی، کوئی افسوس نہیں کیا، جیسے وہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور انہیں فرق نہیں پڑتا۔ بابا تو مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن میرے اندر کی سانس بھی جیسے وہیں دفن ہو گئی۔ میں بھی اندر سے مر چکی تھی، بس میرا جسم سانس لے رہا تھا۔ میری روح تو کب کی اس دن کے ساتھ ہی دم توڑ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی آئے اور مجھے بھی دفنا دے۔ میں خود اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں، میں ایسے نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں مروں گی جس نے میری زندگی کو تماشا بنایا تھا، مجھے دنیا کے سامنے ننگا کیا تھا اور میرے باپ کو خودکشی پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب میرے اندر ایک ہی آگ جل رہی تھی، بدلے کی آگ، اور جب تک یہ آگ بجھ نہ جاتی تب تک میں اپنی سانسوں کی قید سے خود کو رہا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم ماموں کے گھر تو چلے گئے تھے، لیکن میرے لیے وہ جگہ بھی ایک قید خانے جیسی بن گئی تھی۔ میں چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی سارا دن بس دیواروں کو گھورتی رہتی۔ میری ماں اب مجھ سے بالکل بات نہیں کرتی تھی، وہ اب صرف میری چھوٹی بہن سے بات کرتی تھی۔ اس سے کہتی کہ اسے کہو میرے سامنے نہ آئے۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوتی تو ایسے لگتا جیسے میں کوئی گنہگار ہوں جس کی موجودگی برداشت کرنا بھی گناہ ہو۔ وہ ماں جس نے میرے بچپن میں مجھے گود میں اٹھا کے جھولا جھلایا تھا، اب میرے وجود سے انکار کر چکی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان سے بات کروں، ان کے قریب جاؤں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکوں، لیکن انہوں نے میری ہر کوشش کو سرد مہری سے مسترد کر دیا۔ وہ صرف چھوٹی بہن سے کہتی کہ اسے کہنا میرے لیے کھانا نہ بنائے، میں اس کے ہاتھ کا نوالا بھی اپنے جسم میں نہیں لے سکتی۔ گھر کے باقی افراد تو کچھ نہ کچھ بول ہی لیتے تھے، لیکن میری ماں کا یوں خاموش رہنا میرے لیے سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ ماموں اور خالہ نے ہمارا ساتھ تو دیا، لیکن ان کے لہجے میں بھی وہ اپنائیت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اب ان کے لہجوں میں طرس بھی تھا، بے یقینی بھی، اور کبھی کبھی ناراضگی بھی۔ وہ بھی یہی کہتے کہ تمہیں اتنی کم عقلی نہیں دکھانی چاہیے تھی کہ تم اس طرح کسی مرد کے جال میں پھنس جاؤ۔ تم نے ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگا دی، اب تمہارے بابا کی قبر بھی صرف تمہاری وجہ سے بنی ہے۔ ان سب باتوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ نہ جانے کتنے دن ہو چکے تھے کہ میں نے باقاعدہ کوئی کھانا کھایا ہو، پیٹ بھر کے کھانا تو جیسے بھول ہی چکی تھی۔ نوالے حلق سے اترتے نہیں تھے، کبھی چائے کا کپ پکڑ لیتی، کبھی 2-3 بسکٹ کھا لیتی، وہ بھی اس وقت جب میری ماں آس پاس نہ ہو۔ بار بار چکر آنے لگے تھے، جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ ایک دن میری بہن مجھے بازو سے تھام کے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس لڑکی کو فوراً خوراک دینی ہوگی، اس کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، خون کی شدید کمی ہے اور ذہنی تناؤ نے بھی اس کی حالت کو بہت بگاڑ دیا ہے، ورنہ اس کی عمر میں ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا لگتا تھا کہ
میں آہستہ آہستہ مر رہی ہوں، لیکن یہ مرنا بھی مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ میں روز جیتی تھی، روز مرتی تھی، خود کو ہر دن قبر میں گرتے محسوس کرتی تھی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ میں نے خود کو اس حال میں کیسے پہنچا دیا۔ کبھی سوچتی کہ میں خود کو ختم کر لوں، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن پھر بابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، وہ چہرہ جو اب قبر میں تھا، وہ آنکھیں جو مجھ سے ہمیشہ شفقت سے بھری ہوتی تھیں، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اسی کیفیت میں 1 سال گزر گیا۔ لوگ بھی تھک چکے تھے، اب کوئی اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ سوال اب بھی زندہ تھے کہ کیا واقعی میں بے قصور تھی یا نہیں۔ ایک دن میرے بچپن کی دوست جو اب باہر کے ملک میں رہتی تھی، وہ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اس نے ماموں کے گھر آ کے مجھ سے ملنے کی ضد کی اور میری بہن کے کہنے پر وہ مجھ سے کمرے میں آ کے ملی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو جیسے کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تم ہو؟ تمہاری تو حالت ہی بدل گئی ہے، تمہارے گال اندر چلے گئے ہیں، تمہاری آنکھیں جیسے اندر دھس گئی ہیں، اور تمہارے جسم پر تو گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی، صرف چمڑی بچی ہے۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ لیکن وہ میری خاموشی سے سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کچھ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اس نے خود ہی میرے ہاتھ تھامے اور کہا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں تمہاری دوست ہوں، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ اور پھر نہ جانے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے ساری کہانی بتائی، وہ سب کچھ جو میں نے کسی اور کو نہیں بتایا۔ وہ حیرت سے کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی زمین کو، اور پھر کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم سائبر کرائم والوں سے مدد لے سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ پھر سے ساری باتیں نکالیں گے، اور میری ماں نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بس وقت گزرنے دو، وقت کے ساتھ سب لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ وقت کچھ نہیں بھولتا، تم نے ایک مجرم کو یوں آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کی زندگی برباد کرے گا، تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا کہ وہ اب میرا فون بھی نہیں اٹھاتا، اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، بس مجھے اس لڑکے کا نمبر دے دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں تھوڑی سی امید جاگی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر تم واقعی میری مدد کرو گی تو میں تمہیں وہ نمبر دے دوں گی۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری ویڈیو کو بھی ختم کراؤں گی اور اس انسان کو بھی انجام تک پہنچاؤں گی۔ میرے اندر جو ایک مردہ روح تھی، اس میں پہلی بار ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی، جیسے کوئی ادمرا انسان سانس لینے لگا ہو، جیسے صدیوں کی نیند سے کوئی جاگنے لگا ہو۔ میں نے اسے وہ نمبر دے دیا اور سوچنے لگی کہ شاید اب کچھ بدلنے والا ہے، شاید میری زندگی پھر سے جینے کے قابل ہو جائے، شاید اب انصاف مل سکے گا۔ سونیا نے جب مجھے بتایا کہ وہ عامر کے پیچھے جا رہی ہے تو میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے کہا سونیا وہ بہت چالاک انسان ہے، تم اس کے جال میں مت پھنسنا۔ لیکن سونیا تو بالکل مختلف لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا اعتماد تھا۔ وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں وہ نہیں جو دھوکے میں آ جائے، اب وقت ہے کہ اسے کوئی اس کی ہی زبان میں جواب دے۔ وہ روز عامر کو کال کرتی، اسے میسج کرتی، اور رفتہ رفتہ عامر کو لگا کہ سونیا واقعی اس میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ جیسے مجھے محبت میں الجھا کے لے گیا تھا، اب وہ سونیا کے پیچھے لگ چکا تھا۔ وہ فون پہ بات کرتے کرتے ایک دن کہنے لگا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ویڈیو کال کرو یا ملو۔ سونیا نے بڑی چالاکی سے کہا کہ ویڈیو کال میں کیا رکھا ہے، میں تم سے ملنے آتی ہوں۔ اور یہ سن کے عامر کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً سونیا کو اپنے دوست کے گھر کا پتہ دے دیا، کیونکہ وہ خود اپنے گھر میں نہیں بلکہ ایک دوست کے خالی فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ سونیا جب وہاں پہنچی تو عامر نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو کبھی میرے چہرے پہ بھی دیکھی تھی۔ اس نے سونیا کے لیے جوس بنایا۔ سونیا نے جب اس کا دھیان بٹایا تو خود اپنے پرس سے نیند کی دوا نکالی اور عامر کے گلاس میں ملا دی۔ عامر جیسے ہی وہ جوس پی کے تھوڑا سا سکون محسوس کرنے لگا، سونیا نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کمپیوٹر میز پہ رکھا تھا، جسے عامر نے ہمیشہ میرے سامنے ہی بند کر دیا تھا۔ سونیا نے کمپیوٹر کھولا اور اس میں موجود فولڈر کھولنے لگی۔ ایک فولڈر میں میری ویڈیو تھی۔
میں کانپنے لگی جب اس نے وہ مجھے ویڈیو دکھائی، لیکن اس فولڈر میں صرف میری ویڈیو نہیں تھی، وہاں کئی لڑکی کی ویڈیوز تھیں، کچھ تصویریں بھی تھیں، کچھ چیٹ کے اسکرین شاٹس بھی، اور کچھ فیس بک کے فیک اکاؤنٹس کی تفصیلات تھیں۔ سونیا نے ان سب کا ویڈیو بنا لیا، ثبوت جمع کر لیا اور فوراً ہی انٹرنیٹ سے وہ فولڈرز ڈیلیٹ کر دیے۔ عامر اب تک نیم بے ہوش ہو چکا تھا اور سونیا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے اس میں سے باقی اپلیکیشنز بھی چیک کی، جہاں اس کی ویب سائٹ کا پاس ورڈ بھی محفوظ تھا۔ وہ ویب سائٹ جس پہ یہ تمام ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی تھیں، سونیا نے وہ ویب سائٹ بھی ڈیلیٹ کر دی اور پھر فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس آئی تو عامر اب بھی ہوش میں نہیں آیا تھا، لیکن کمرے میں موجود ثبوت اس کے خلاف بول رہے تھے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی سائبر کرائم والوں کو بھی بلا لیا گیا۔ سائبر کرائم والے جب پہنچے تو سونیا نے ان کو تمام ویڈیوز اور ریکارڈنگز دے دیں اور بتایا کہ یہ کیسے لڑکیوں کو محبت کے نام پہ پھانستا ہے اور ان کی ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ میں جب یہ سب کچھ سن رہی تھی تو میرے دل میں تھوڑا سا سکون اترا، جیسے میرے ساتھ جو ہوا وہ بس میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ اور لڑکیاں بھی اس کا نشانہ بنی تھیں، اور اب ان سب کو انصاف ملنے والا تھا۔ سونیا نے 3 مہینے تک اس پہ کام کیا۔ اس دوران وہ مجھے ہر بات سے اپڈیٹ کرتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ تم ابھی جذباتی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم کچھ ایسا کرو جس سے یہ سارا پلان خراب ہو جائے۔ لیکن جب اس دن اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ عامر جیل جا چکا ہے اور تمہاری ویڈیو اب دنیا میں کسی کے پاس نہیں، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ ان زخموں کے آنسو تھے جو میرے دل پہ لگے تھے اور جو کبھی نہیں بھرنے والے تھے۔ میرے دل میں خلا سا تھا۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے، میری ماں اب بھی مجھ سے مکمل ناراض تھی، میری بہن میرے قریب تھی لیکن خاموش ہو چکی تھی، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہو گیا ہو۔ ہمارے محلے والے ہمیں چھوڑنے پہ مجبور کر چکے تھے، ہمارے رشتہ دار ہمیں تانے دیتے تھے کہ تم نے اپنی عزت خود خراب کی، محبت کیا چیز ہوتی ہے تمہیں نہیں پتہ تھا، تم نے خود کو کیوں اتنا گرا دیا، اب کون تم سے شادی کرے گا، تمہاری ماں بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بس ایک بات کہتی تھی کہ یہ سب میری بیٹی کی نادانی تھی یا بے وقوفی، لیکن اس نے میری عزت سب کچھ برباد کر دیا۔ سونیا نے مجھے ایک نئی امید دی تھی، اس نے کہا کہ وہ اپنے ملک واپس جا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، کیونکہ یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس نے مجھے اپنے کزن سے ملایا جو ایک سادہ دل انسان تھا۔ اس نے میری پوری کہانی نہیں جانی، لیکن سونیا نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہن مانتی ہوں اور تمہارے لیے ایک نئی زندگی چاہتی ہوں۔ وہ راضی ہو گیا، شادی سادگی سے ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میری ماں نے مجھے ایسے رخصت کیا جیسے وہ کسی بوجھ کو اتار کر سکون لینا چاہتی ہو۔ نہ کوئی دعا، نہ کوئی گلے، نہ کوئی گلے لگانا، صرف ایک ٹھنڈی سی نظر اور بس۔ میں اب باہر کے ملک میں رہ رہی ہوں، لیکن میرے دل میں جو درد ہے وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ رات کو جب سوتی ہوں تو بابا کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا ہے، وہ لمحہ جب گولی چلی تھی، جب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی کہ میرے ایک فیصلے نے کتنے دل توڑے، میری ماں کا گھر اجاڑ دیا، میرے باپ کی جان لے لی اور مجھے ایک ایسی راہ پہ ڈال دیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کچھ پچھتاوے زندگی کے ساتھ ہی جیتے ہیں اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ میرے دل کا زخم شاید وقت کے ساتھ بھر جائے، لیکن بابا کی یاد اور وہ لمحہ کبھی نہیں مٹے گا۔ میں زندگی کو جیتے ہوئے بھی مر رہی ہوں اور مر کے بھی جینے کی اداکاری کر رہی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی زندہ رہنا موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔